رب زدني علما. یاسین ملا صاحب یہ سوال کر رہے ہیں فرض نماز مقتدی اور امام کب کھڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ پوچھ رہے ہیں فرض نماز کے دوران جب اقامت ہوتی ہے تو مقتدی اور امام کو کب کھڑا ہونا چاہیے. پہلی بات ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے آداب صلاۃ کا ہے، یہ کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنایا جائے، بلکہ یہ آداب صلاۃ کا مسئلہ ہے. تو آداب علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ امام صاحب جب آگے کی طرف جا رہے ہوں تو امام کو جیسے جیسے آگے بڑھتا ہوا دیکھے پیچھے کے لوگ اٹھتے چلے جائیں. اگر ایک آدمی نہیں اٹھ سکا ہے، ابھی بھی نہیں اٹھا اور امام صاحب آگے چلے گئے تو کم سے کم ایسا کرنا چاہیے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی باری آئے تو کم سے کم اب تو اٹھ جائے، تاکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ کا مکبر یہ تکبیر کہہ رہا ہے اور اقامت دیتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو اٹھ کر کے یہ بتا دے کہ جی ہاں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا جلدی کھڑے ہو جائیں گے امام کو کھڑا ہونے کے بعد، امام کو کھڑا دیکھ کر جب کھڑے ہو جائیں گے تو صف کو لگانے میں آسانی ہوگی، اور صفوں کو سیدھا رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پسند تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور صفوں کو سیدھی رکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے صفیں سیدھی رکھو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوں کے ٹیڑھا پن کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے. مفتی صاحب میرا خیال ہے یہ جو سوال ہے یہ ایک اختلاف کی بنا پر ہے کہ ہمارے بریلوی حضرات جو ہے وہ اس مسئلے پر بہت شدید سختی پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں میں اگر کوئی آدمی اللہ اکبر جب اقامت کی اللہ اکبر ہوتی ہے اس کے ساتھ جب کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے تو وہ بڑی سختی سے اس کو بٹھا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نماز میں اقامت میں جو ہے جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی اٹھنا ہے. تو اصل یہ سوال میرا خیال ہے اس وجہ سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں پر اکثر جو ہمارے مساجدوں میں اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مقتدی اور امام دونوں، اور یہ بریلوی حضرات کے یہاں پر جو ہے وہ حی علی الصلاۃ پر اٹھتے ہیں، تو اس کی اوپر کچھ وضاحت چاہیے. جی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ بریلی ہو چاہے دیوبندی یہ دونوں کے دونوں حنفی ہیں، تو اس مسئلے کا بڑا آسان سا حل ہے کہ فقہ حنفی کھول کر کے دیکھ لیا جائے کہ فقہ حنفی میں کیا تعلیم ہے. ہم نے جو ابھی بتایا اس سے پہلے یہ فقہ حنفی کی تعلیم ہے، لہذا اس کو فالو کریں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر اختلاف کو بڑھانا چاہیں گے تو پھر اپنے طور سے نام اپنے آپ حنفی رکھے لیکن اس کے باوجود اپنے طور سے عمل کرے اور کسی بھی مسئلے پر شدت اختیار کرے اور اتنا اختیار کرے کہ مستحب کو واجب یا فرض بنا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی باتیں آج امت میں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کاش یہ اختلافات ختم ہو جائیں، اور اس کو ختم کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم چلیں اس طریقے پر جس طریقے پر صحابہ نے چل کے بتایا ہے. مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے فقہ حنفی پر آ جانے کی بات، یہ بڑا اچھا بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ اگر ہمارے بریلوی حضرات جو خود کو کہتے تو حنفی ہے، اگر وہ ہر مسئلے پر فقہ حنفی پر آ جائیں تو میرا خیال ہے علماء دیوبند میں اور علماء بریلی میں جو ہے اختلاف ختم ہو جائیں گے. بالکل کہ ختم ہو جائیں گے. جو اختلاف کی جڑ ہوئی ہے، جو بنیاد ہوئی ہے، وہ اصل میں فقہ حنفی سے دور ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. ہر مسئلے میں اگر وہ فقہ حنفی کے اور مجتہدین حنفیہ کے جو ہے مجتہدین کے مسئلے اور فتاوے کو اگر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو اختلافات ہے اور جو نئے مسائل آ گئے ہیں یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل دور ہو جائیں گے. اور اب ہمارا وقت بھی مفتی صاحب غالباً پورے سے زیادہ ہو چکا ہے کچھ وقت، تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ان کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو دیکھا ہے لائیو آ کر اور سوالات کیے ہیں. اور میں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے علم کی روشنی سے اس دنیا میں جو ظلمت کا اندھیرا ہے ایک بے علمی کی وجہ سے اس کو دور فرما رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اعمال میں برکت عطا فرمائے، اور تمام دیکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سینٹر کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس کے لیے سارے آسانی کے راستے کھول دیں، اور سارے عالم میں اس کے ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، ہماری نسلوں سے کام لے لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.